وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. یہ 5-10 منٹ کا بیان ہے روزانہ. اللہ نے زندگی دی، آپ کے خدمت میں ظہر کے نماز کے بعد یہ جاری رہے گا. تو دوستو، یہ بابرکت مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ایسا پاکیزہ بابرکت مبارک مہینہ ہے، یہ جب جلوہ افروز ہوتا ہے، جب یہ مہینہ مبارک تشریف لاتے ہیں، زمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں. دوستو، بھائیو، عزیزو، جامعہ عثمانیہ کے مقتدیو، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی اتنی قدر ہے، اتنی قیمت ہے کہ اللہ رب العزت خود اس مہینے کا استقبال فرماتے ہیں. بہت بڑا شان والا مہینہ. آپ دیکھیے، اس مہینے کے آتے ہی اعمال کا قیمت بڑھ جاتا ہے. بطور مثال کے میں عرض کر دوں مختصر، آپ نے جو 4 رکعت آج ظہر کی رمضان مبارک کے دن میں پڑھی ہے، یہ ایک ظہر 70 ظہر کے مقابلے میں آ گیا. من ادى فيه فریضة کان کمن ادى 70 فریضہ. ایک فرض 70 فرض کے برابر. قیمت بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی؟ قیمت بڑھ گئی نا بھائی. اب یہ تو ایک اعلان ہے پہلی کہ ایک فرض 70 کے برابر ہے، لیکن ایک بندہ نہایت مخلص، عشق کے ساتھ، جذبہ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس 70 کو 700 تک بڑھا دیتے ہیں. پھر 700 نماز کو
ہاں، اللہ رب العزت اتنا بڑا بڑا کہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اتنی نماز تو نہیں پڑھی۔ قیمتی والا مہینہ۔ نوجوانوں، جوانوں، او گھروں میں میرے بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں، اس مہینے کو ضائع نہ کر دو، اس کو خراب نہ کر دو، اس کو عیبدار نہ بناؤ۔ جس طرح یہ سونا یاقوت جوہر کی طرح اللہ نے اس کو بنا کے تمہارے لیے بھیجا ہے، اسی کو اسی انداز میں قبول کرو اور اسی انداز میں اس کو رکھو۔ اس میں غیبت کو شامل نہ کرو، اس میں گالی گلوچ کو شامل نہ کرو، اس میں حسد کو، غصہ کو، مار دھار کو شامل نہ کرو۔ خالص خالص اس کو بچائے رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے ایک ڈال ہے۔ ڈال جتنا مضبوط ہوگا نا، سپر جتنا مضبوط ہوگا نا، دشمن کی طرف سے جو تیر آئے گا، اگر آپ کا سپر مضبوط ہے، کوئی سوراخ نہیں، تو پھر آپ کو دشمن کی طرف سے کوئی گزن تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے پاڑ دیا ہے ڈھال، 4-5 جگہ سے بڑی بڑی سوراخیں ہیں، تو جس دشمن جب حملہ کرے گا تو وہ ڈھال آپ کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ اس کو دیکھو، میرے رمضان کی شان دیکھو، آتے ہی آپ کے فرض کو کم سے کم 70 درجہ تک بڑھا دیا۔ یہ میرا رمضان کا شان ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آپ نے 4 رکعت نفل پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پڑھے ہوئے 4 رکعت نفل کو اس مہینے میں 4 فرض کے برابر قبول کرے گا۔ ظہر سے پہلے 4 پڑھی تھی، وہ بھی فرض میں شمار۔ ظہر کے بعد پھر 2 اور 2 مؤکدہ اور 2 نفل، وہ بھی فرضوں میں شامل۔ بھائی جمع کرو، اس کو ضائع ہونے نہ دو۔ نیند کے اوقات میں نیند کرو، عبادت کے اوقات میں چست رہو، شوق پیدا ہو آپ کے دل میں، ہمت پیدا ہو آپ کے دل میں، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے والے آنے رمضان میں، اگلے والے آنے والی رمضان میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ مجھے کوئی گارنٹی، کوئی بتاتا نہیں۔ کئی لوگ تھے ہمارے صفوں میں پچھلے سال بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے، آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ بھی اگلے سال ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں ہو بھی سکتے۔ کچھ کماؤ۔ جوانوں، آج کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شوق دلانا، آپ کو بتانا ہے کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ مہینہ آتے ہی اللہ پاک کتنے پروٹوکول اپنے مومن بندوں کو دیتے ہیں، کتنے پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ بھی تو کچھ ہمت کرو نا۔ میں حدیث پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن۔ رمضان کی پہلی رات میں، یعنی رات کو جو آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، رات کو رمضان کے شروع ہوتے ہی جتنے بڑے بڑے وہ سینگوں والے شیطان تھے، ابلیس کا ٹولہ، اس کے نواسے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جیلوں کے اندر جکڑ دیا ان کو پہلی رات میں۔ اور ان کا جو بعد والی نسل عام جنوں کا ہے، ان میں بھی جو سرکش جنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی
جگڑ دیا ہے جیل میں، ان کو بھی زنجیروں کے اندر بند کر دیا۔ یہ پہلا پروٹوکول ہے تمہارے لیے، تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوسری فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ باب منہا باب، جہنم کے 7 دروازے اللہ نے مہینے کے قدم رکھتے ہی اللہ نے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، تاکہ نیند تمہارے آنکھوں پر چڑھ کے دل میں نہ جائے۔ دوستو، پہلا پروٹوکول، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، سرکش جنات کو باندھ دیا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کھجور چور ہیں، چاول چور ہیں، چھوٹے چھوٹے چوریاں کرتے ہیں وہ جنات شیاطین، ان کو تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کل تو ہم تو خود جنات سے بھی ہم خود زیادہ شریر بن گئے ہیں نا، جنات بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آج یہ دور ایسا دور ہے کہ جنات انسانوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کو تو اللہ نے چھوڑے رکھا ہے۔ وظیفہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے دفاع کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اللہ دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ جنت کے 8واں دروازہ اللہ نے کھول دیے ہیں اس مہینے میں۔ یہ مہینہ ختم ہوگا، اس مہینے کے ختم ہونے تک جنت کے 8 کے دروازے کھلے ہوئے۔ جہنم کے 7 دروازہ بند، جنت کے 8واں سب دروازے، 8 کے 8 دروازے کھلے۔ کتنی بڑی پروٹوکول ہے آپ کے لیے، کتنا بڑا انتظام ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے کسی نہ کسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں، تاکہ آپ اپنے توبہ گڑ گڑانے کے ذریعے سے جہنم کے کسی دروازے سے بھی بچ جائیں۔ یہ میرے رب نے آپ کے لیے یہ پروٹوکول امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا ہے۔ اور چوتھا پروٹوکول، اللہ نے ایک اعلان کرنے والے کو یہ کہہ دیا کہ وہ صبح شام یہ اعلان کرتا رہے گا، او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کام کرنے والو، خیر میں اور زیادہ ہاتھ بڑھاؤ، 5 وقت نماز میں حاضر ہو جاؤ، تلاوت قرآن میں صف اول میں رہو، نوافل پڑھنے میں کوتاہی نہ کرو۔ یہ سب خیر ہے، یہ سب خیر۔ یا باغی الخیر اقبل، اور آگے بڑھو۔ اگر اور مہینوں میں دن میں آپ نے 1 پارہ پڑھا ہے، رمضان میں 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 10 پارہ پڑھ لو۔ اقبل، اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، او برائی کرنے والے نوجوانوں، او برائی کرنے والے نوجوانوں، تم نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے۔ اقصر، کمی کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، خیر میں بڑھ جاؤ، اور شر و برائی میں ہاتھ کھینچ لو، ختم کر دو۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیے ہیں، ہم اپنا روزہ خراب نہیں کریں گے، اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ نیکی کرنے والا اور بڑھ جاؤ، برائیاں کرنے والے رک جاؤ، برائیاں کرنے والے رک جاؤ، لوگوں کو ستانے والے لوگوں کو ستانے سے رک جاؤ، چوریاں کرنے والے چوری کرنے سے رک جاؤ۔ او بے نمازو، تم نے کبھی رخ نہیں کیا اللہ کے گھر کی طرف، اب آؤ، اب آؤ، اقبل اقبل۔ یہ سب پروٹوکول یہ رمضان کے ہیں، یہ میرے اللہ کے طرف سے تمہیں دیے گئے ہیں۔ اور 5واں چیز جو بہت زبردست ہے، فرماتے ہیں اس مہینے میں
اللہ پاک بے شمار گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ نے تو بس تیاری کی ہے، رمضان آنے سے شروع ہوتے ہی آخر رمضان کی عید کی رات تک اللہ تعالیٰ بے حساب و بے کتاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار اور جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بناتے۔ یہ بھی بہت بڑی پروٹوکول ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ دوستو شوق پیدا کرو، شوق دن بدن آپ کی اشتیاق بڑھتی رہے، نماز میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، ادب و اخلاق میں، محبت و انسانیت میں، اور لوگوں کی خدمت کرنے میں، لوگوں کی کام کو ان کی مدد کر کے انجام دینے میں، کوئی نہ کوئی کام میں ہاتھ بڑھاؤ، شوق پیدا کرو۔ شوق جب تک شوق نہیں ہوتا کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیا چاہیے؟ فرض 1 سے 70 کو، 70 سے 700 کو، 700 سے اتنا بڑھا دیں گے کہ ہم اور آپ حساب نہیں کر سکیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور کو کیا چاہیے؟ نوافل کو اللہ نے فرضوں کی جگہ میں قبول کر دیا، اور کیا چاہیے؟ تو میں تفصیل سے آہستہ انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ یہ فضیلت رمضان تھا۔ اب میں 2-3 مسئلہ بیان کروں گا روزہ کے بارے میں۔ دوستو نیت کرنا روزے میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، عوام الناس کو۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ نیت نہیں کرتا ویسا ہی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے مطلب یہ کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں، لیکن نہ سحری کے وقت نیت کی، نہ رات کو عشاء کے بعد نیت کی، نہ صبح نماز پڑھنے کے بعد روزہ کی نیت کی، لیکن کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے، نیت نہیں کی۔ تو ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنا ایک بھوک پیاس ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ کے لیے نیت ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ کس طرح نیت کریں گے؟ دل میں نیت کر لو، یا اللہ میرا ارادہ ہے میں کل کے روزہ رکھتا ہوں۔ عشاء کے نماز تراویح کے بعد نیت کر لو تب بھی صحیح ہے۔ غروب کے بعد افطاری کر لی، اگلے رات کے وہ دن کی روزہ کی نیت کر لو تب بھی صحیح۔ اگر رات کو نیت نہیں کی، سحری کے وقت نیت نہیں کی، دن کے آدھا ہونے سے پہلے، یعنی دن کو زوال سے پہلے اگر نیت کر لے تب بھی نیت ہوگی۔ آخری وقت نصف النہار ہے، زوال سے پہلے نیت کر لے، میں نے تو روزہ کی نیت کر لی۔ تو نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور نیت زبان سے کہنا نہیں ضروری ہے، بلکہ دل میں نیت کرنا، دل ہی کے اندر نیت کرنا۔ زبان سے کرے گا نیت اچھی بات ہے، لیکن ضروری زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، وگرنہ زبان سے اس کی تکرار ضروری نہیں ہے، دل میں بس میں ارادہ کر لی۔ مثال کے طور پہ یہ سحری کرنا خود ایک قسم کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے غفلت ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہ نیت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ ترتیب ہے، بس وہ۔ تو نیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور نیت اصل دل کا ارادہ کا نام ہے، زبان سے اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال دوستو عزیزو، یہ مہینہ کا روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ
اور سمجھدار مسلمان پر فرض ہے، اگر کسی نے روزہ نہ رکھا، صحت ہے، عقل ہے، کوئی اور بیماری نہیں ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ گنہگار ہے، شدید گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینہ جب دیکھو تو روزہ رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی حکم کو توڑنا یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا انکار کر دے، کہے کہ میں تو روزہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، کس نے کہا روزہ رکھو اپنے آپ کو بھوکا رکھو؟ اگر وہ اس طرح کا ملحد بی دین ہے، وہ روزے کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے کفر پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا، کہتے فرض تو ہے لیکن میں بدبخت ہوں، میں نہیں رکھتا ہوں، تو یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ تو دوستو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 10 سال کے عمر کے قریب ہیں، ان کو بھی مشق کراؤ روزہ رکھنے کا۔ کبھی کبھی ان سے کہہ دو بیٹا آج دیکھو روزہ رکھو، دیکھتے ہیں کہ تمہیں پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتا ہے، ذرا تجربہ کر لیتے ہیں۔ ان کو کسی طریقے سے مناؤ، ان کو جو ہے عادت دلانے کے لیے کام کرتے رہو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تو 7 سال کے بھی بچے روزہ رکھتے ہیں، 7 سال کے۔ تو دوستو، اور پھر یہ سال کیا سال ہے، ابھی آدھا حصہ دن کا گزر گیا، نصف النہار ہو گیا، نہ کسی کو پیاس، نہ کسی کو بھوک، نہ کسی کو کوئی تکلیف۔ یہ اللہ کی رحمت ہے امت پر۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب، ان کے بچے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں، لوگوں نے جو ہے ٹیلیفون میں چٹھیاں لکھی ہیں، ان سب بیماروں کے لیے جنہوں نے دعا کی درخواست کی اور جنہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی، جہاں بھی کہیں بھی بیمار ہیں، دعا کرو اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مسافروں کی سفروں میں حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس روزہ اول کو جو رکھا ہے، تراویح کو، یہاں بیٹھنے کو، قرآن پڑھنے کو، اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس رمضان میں اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرمائے۔ بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائیں، ہم سب کو جنت والا بنا دیں۔ یا اللہ ہمیں یا باغی الخیر کے طرف جو اچائی میں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے۔ جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر دیں۔ یا اللہ امت کو برائی سے بچا دے، امت کو گندگی سے بچا دے، شرک و کفر کی غلاظت سے امت کو بچا دے، ہمارے اولادوں کو نیک و صالح فرما دے، ہمارے محلہ گلی کوچے کے لوگوں کو نیک صالح فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مقتدیوں میں سے، دوستوں میں سے، نئے پرانے، جہاں جہاں بھی دوست ہیں، یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا بہار بنا دے، یا اللہ ان کو قبر کی عذاب سے بچا دے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں رمضان کا شوق و محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ
ہمیں قائم اللیل و صائم النہار بنا دے۔ یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جیسا تیرے نبی نے اور تو نے اعلان کیا کہ میں ہر روز بے حساب گردنوں کو جہنم سے آزاد کروں گا، یا اللہ ہماری گردنوں کو بھی ان گردنوں میں شامل فرما کر ہمیں بھی جہنم کی آزادی سے چھٹکارا نصیب فرما دے، ہمیں بھی اہل جنت والوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ جو بھی ضرورتیں خواہشیں مشکلات لوگوں کے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما کر ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔